محترم بھائیوں اور بہنوں، 7 چیزوں میں خوشحالی پوشیدہ ہیں۔ زندگی میں خوشحالی لانے والی 7 چیزیں۔ محترم ناظرین، کون انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں خوشحالی نہ آئے، خوشیاں اور مسکراہٹیں نہ آئے؟ ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا یہی ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی ہو۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 7 چیزوں کو زیر بحث لائیں گے۔ ان 7 چیزوں کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہیں۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں کہ ان کے اندر خوشحالی پوشیدہ ہیں۔ یہ 7 چیزیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اگر کوئی انسان ان تمام 7 چیزوں کو یا ان میں کچھ کو یا ان میں سے کسی ایک چیز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ سے اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کی زندگی سکی زندگی بن جاتی ہیں۔ یہ 7 چیزیں، یہ 7 کام کرنے سے گھر میں، زندگی میں، اولاد میں، رزق میں اور کاروبار میں برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 7 کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے دکھ بھری زندگی، مصیبتوں اور پریشانیوں میں ڈوبی زندگی، قرض کے بوجھ تلے گزرنے والی دن، مرجائی ہوئی زندگی ہری بھری اور خوشحال ہو جاتی ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، وہ 7 کام، وہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں جن کو کرنے سے گھر میں اور زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں ان 7 چیزوں کا ذکر کروں جن کے کرنے سے گھر میں اور زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے، اس سے پہلے میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دیتا ہوں جو ان 7 چیزوں کی علاوہ ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو بھی اپنے روزمرہ زندگی میں، اپنے معمول کے کاموں میں ان باتوں کو، ان چیزوں کو شامل کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے چند ہفتوں بلکہ چند دنوں کے اندر آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آتی نظر آئیں گی۔ آپ خود اس تبدیلی کا اندازہ اور معجزہ اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی چیز ناظرین، اپنے روپے، پیسے، مال و متاع یا زیورات کو چھپا کر رکھا کرے، ہر کسی سے اس کا ذکر نہ کیا کرے۔ اپنی خوبیاں، اپنی اولاد کی خوبیوں کو اور ان کی کامیابیاں کسی سے ذکر نہ کرے۔ آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون انسان ایسا ہے جو آپ سے حسد کرتا ہے۔ اگر آپ ایسا کر لیتا ہے تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ ہمیشہ خوش رہوں گے۔ جہاں تک جتنا ممکن ہو سکے کسی سے قرض نہ لیا کرے، کیونکہ قرض انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں۔ اگر قرض وقت پر نہ لوٹایا جائے تو شرمندگی الگ اٹھانا پڑتی ہے۔ اپنے اخراجات کو کم کرے، روکی سوکی پر کچھ دن اکتفا کرے۔ جہاں تک ہو سکے گھر کا خرچ بہت کفایت اور سوچ سمجھ کر کرے، بلکہ جتنا خرچ آپ کے پاس ہو اس سے کچھ بچا بھی لیا کرے تاکہ مشکل وقت میں وہ بچایا گیا پیسہ کام آ سکے۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے ہر کام کا پہلے انجام سوچ کر شروع کیا کرے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور سلف صالحین کی زندگی کے احوال کو کثرت سے پڑھا کرے۔ ان کی قناعت، تواضع اور سادہ طرز زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے کہ کس طرح وہ نیک کاموں کی طرف رغبت رکھتے تھے۔ ان کے اسوہ پر نظر ڈالے، ان کی زندگی پر نظر ڈالے اور ان کی زندگی کو مشعل راہ بنائے۔ دنیاوی حیثیت سے جو لوگ آپ سے کم تر ہیں ان کو دیکھا کرے، نہ ان کو جو مالی حیثیت میں آپ سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ہر وقت اچھے کھانے اور اچھے کپڑے کی فکر میں نہ رہا کرے، بلکہ وقت پر جو کچھ بھی مل جائے اس پر صبر اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ کو اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ کبھی کوئی نقصان یا رنج و غم پیش آئے تو اس کو اللہ کی طرف سے جانے اور اس پر صبر کرے اور یہ سمجھے کہ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، اور کوئی فائدہ ہو یا کوئی خوشی حاصل ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرے اور یہ دعا مانگا کرے کہ اللہ پاک اس نفع کو میرے حق میں بہتر بنائے۔ اللہ پاک کے سوا کسی انسان سے کوئی امیدوار
آس نہ لگایا کرے اور ہرگز یہ خیال نہ کیا کرے کہ فلاں جگہ سے فلاں انسان سے مجھے کوئی فائدہ مل جائے گا، پس اللہ سے آس لگائے رکھے، اس پر بھروسہ رکھے اور اس پر عقیدے پر جمے رہے کہ اللہ پاک چاہے گا تو سب میرے کام ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت نہیں چاہے گا تو کوئی میرے کام نہیں آ سکتا۔ روزانہ رات کو سوتے وقت دن بھر کے کاموں کو سوچے، آج دن بھر میں مجھ سے کتنی نیکیاں ہوئی اور کتنے گناہ سرزد ہوئے۔ نیکیوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرے اور گناہوں سے توبہ کر لیا کرے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ ہمیشہ خوش رہو گی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اب ہم ان 7 چیزوں کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہیں۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں کہ ان کے اندر خوشحالی پوشیدہ ہیں۔ 7 چیزیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ناظرین، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کہیں پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، قرآن پاک دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں، زبانی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، یا موبائل فون سے دیکھ کر بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ سب طرح سے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ آپ کی زندگی میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی رزق میں، آپ کی اولاد میں برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں، جس سے آپ کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دوسری چیز ہے نماز ادا کرنا۔ 5 ٹائم وقت پر نماز ادا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، کیونکہ ہر مسلمان عاقل مرد اور عاقل عورت پر دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا فرض ہیں۔ جو انسان نمازی بن جاتا ہے، نماز کو اپنی معمول بنا لیتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، تیسری چیز ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا۔ زندگی میں کبھی اتار چڑھاؤ آ جائے، کبھی کوئی نقصان یا رنج و غم پیش آئے، تو اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے جانے اور اس پر صبر کرے اور یہ سمجھے کہ اس پر اللہ پاک کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، اور کوئی فائدہ یا کوئی خوشی حاصل ہو جائے تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ضرور ادا کیا کرے اور یہ دعا مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس نفع کو میرے حق میں بہتر بنائے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، چوتھی چیز ہے مجبور کی مدد کرنا۔ کسی انسان نے آپ کے آگے اپنی کوئی ضرورت بتائی ہے، کوئی مجبوری پیش کی ہے، تو جتنا آپ کے لیے ممکن ہو، جتنی آپ کی حیثیت اور استطاعت ہو، اس کے مطابق اس بے بس اور مجبور کی ضرور مدد کیا کرے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ جل جلالہ آپ کی زندگی کو خوشحال بناتے ہیں۔ آپ جب دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ 5ویں چیز گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک ہیں، اللہ کی صفات بھی پاک ہیں، اللہ پاک ہیں، اللہ جل جلالہ کی صفات بھی پاک ہیں۔ نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے اور نہ اس کے اسباب میں کوئی کمی ہے۔ وہ تو کن فیکن کا مالک ہیں، وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور وہ چیزیں ویسی ہوتی چلی جاتی ہیں جیسی اس کی منشا ہوتی ہیں۔ انسان سے گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، ہاں گناہ کر کے اکڑ جانا ایسا نہیں کرنا۔ گناہ ہو گیا، اللہ سے توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں سے اللہ پاک سے معافی مانگے، تو اللہ جل جلالہ نہ صرف گناہوں کو معاف فرمائے گا بلکہ زندگی کو آسان اور خوشحال بھی بنا دے گا انشاءاللہ۔ گناہوں سے معافی مانگنے والے لوگ اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، چھٹی چیز جو زندگی میں خوشحالی لے کر آتی ہیں وہ ہیں عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرنا۔ جو ہمارے عزیز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنا، ان کو ملتے جلتے رہنا، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا اللہ جل جلالہ کو بہت پسند ہے۔ جو انسان اپنے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ ان کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، 7ویں چیز جو زندگی میں خوشحالی لے کر آتی ہیں وہ ہے صبح کے وقت سورۃ یاسین پڑھنا اور شام کے وقت سورۃ الواقعہ پڑھنا۔ جو لوگ اپنے معمول میں ان 2 سورتوں کو شامل کر لیتے ہیں تو اللہ جل جلالہ ان کی زندگی کو آسان اور خوشحال بنا دیتے ہیں۔ جو انسان صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک ایسے انسان کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں،
जहाँ तक मुमकिन हो सके सौदा सुलफ उधार न लिया करे। बहुत मजबूरी में मांगना ही पड़े तो पैसे पूछ कर तारीख के साथ लिख लिया करे और जब पैसे हो तो फ़ौरन कर्ज अदा कर दिया करे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आप हमेशा खुश रहोगे। बहैसियत वालिदैन अपने दो लड़कों की या दो लड़कियों की शादी जहाँ तक हो सके एकदम एक साथ न करे, क्योंकि बहुओं में ज़रूर फ़र्क होता है, दामादों में ज़रूर फ़र्क होगा। ख़ुद लड़कों और लड़कियों की शक्ल सूरत में, कपड़े की सजावट में, नूर सबूर में, शर्म व हया में फ़र्क ज़रूर होगा और भी बहुत बातों में फ़र्क होगा। और लोगों की आदत है कि ज़िक्र मज़कूर करने की और एक को घटा के और दूसरों को बढ़ाने की, इससे नाहक दूसरे के दिल में फ़र्क आता है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आप हमेशा खुश रहोगे। मोहतरम भाइयों और बहनों, इतना बोझ मत उठाए जो मुश्किल से उठे। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा वज़न उठाने से सारी ज़िंदगी के लिए तकलीफ़ शुरू हो जाती हैं। ख़ुसूसन लड़कियाँ और औरतों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इनके बदन के जोड़ पट्टे कमज़ोर और नरम होते हैं। सो या सुई या ऐसी कोई चीज़ छोड़कर मत उठो, शायद कोई बोले से आस पर आकर बैठे और इसको चब जाए। गुस्सा न किया करे, हमेशा बर्दाश्त करने की आदत बनाए। गुनाह चाहे सगीरा हो या कबीरा, सबसे बचते रह करे। अगर कोई गुनाह हो जाए तो फ़ौरन दिल से शर्मिंदा होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा कर लिया करे। हर वक्त माल की मोहब्बत, इज़्ज़त और शोहरत की तमन्ना दिल में न रखा करे। कभी किसी से झगड़ा और तकरार न किया करे। हर बात और हर काम में शरीयत और सुन्नत की पाबंदी का ख्याल रखा करे। अमीरों की सोहबत में बहुत कम बैठा करे। जहाँ तक हो सके दूसरों को दीन या दुनिया का फ़ायदा पहुँचाते रहा करे और हरगिज़ किसी को नुकसान न पहुँचाया करे। खाने में इतनी कमी न करे कि कमज़ोर या बीमार हो जाए और न ही इतनी ज़्यादती करे कि इबादत में सुस्ती होने लगे। हर इंसान पर भरोसा न कर लिया करे, किसी की भरोसा पर घर मत छोड़ा करे। ख़ास तौर पर अक्सर शहरों में बहुत सी औरतें तावीज़, गुंडे, झाड़ फूँक करती हुई, कोई फाल देखती हुई घरों में घुसती फिरती हैं। इनको इन घरों में आने ही न दिया करे। ऐसी औरतें घरों की सफाई कर देती हैं, मतलब घर को लूटती हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आप हमेशा खुश रहोगे। मोहतरम भाइयों और बहनों, इस तरह बेहतरीन मालूमाती वीडियो के लिए इस्लामिक इंफॉर्मेशन, सबक आमोज़ वाक़यात, इस्लामिक कहानियाँ और बेहतरीन कहानियाँ, मॉरल स्टोरी, इमोशनल स्टोरी, इसके अलावा बेहतरीन अक़वाल ज़रीन, बेहतरीन टिप्स यानी टोटके और बेहतरीन नावल्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उर्दू वॉइस की सूरत में आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी को दबाए रखें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बर वक़्त पहुँच सके। ये यूट्यूब पर एक बेहतरीन चैनल बनने वाला है, इंशाल्लाह इस तरह चैनल और कोई ना होगा। नई वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।